أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شیعہ مناظر ذاکر اصفہانی نیو ٹی وی پر عبدالقیوم ظہیر حافظہ اللہ سے مناظرہ کر رہا ہے، اور جب اس نے ان کی کتابوں سے ان کے پول کھولے، بتایا کہ تمہارے نزدیک شیرخوار بچیوں سے بھی متع جائز ہے، اس کا حوالہ دیا، اور متع کی یہ تو ویسے بھی وکالت کرتے ہیں بھی تمہارے نزدیک متع جائز ہے، بچیوں سے بھی متع جائز ہے۔ پھر اس نے ایک حوالہ دیا خمینی کا کہ اس نے 4 سال کی بچی سے متع کیا، حوالہ مل گیا۔ لیکن جب اس کی باری آئی تو پھر دیکھیں کیسا رونے والا منہ ہے، اور لڑنے مرنے کو تیار ہے، سامنے نہیں بیٹھا تھا نہیں تو مر جاتا، رونے والی شکل ہے، اور پھر کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے۔ بھئی جھوٹ کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ بات آپ کی ہے تھوڑا عرصہ پہلے کی، ویڈیو آپ کو میں پوری اسی چینل کی دکھاتا ہوں۔ تھوڑا عرصہ پہلے کی ہے خمینی کی بات، اور اس نے وہ کام کیا جو کہ وہ شخص بتا رہا ہے دوسرا، جو کہ تمہاری شریعت کے اندر جائز ہے۔ جب تمہاری شریعت کے اندر جائز ہے تو کر سکتا ہے خمینی بھی یہ کام۔ اور ایک شخص بتا رہا ہے یا تو اس نے ایسی بات کی ہو جو تمہارے نزدیک حرام ہو، پھر کہو کہ یہ تو ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی اس نے وہی بات کی ہے جو تمہارے نزدیک جائز ہے، جس کی تم وکالت کرتے ہو، اور جب کہا جائے کہ تم نے یہ کیا ہے تو پھر روتے کیوں ہو؟ یا تو کہو کہ متع حرام ہے، پھر تم کہہ سکتے ہو کہ ہمارے اوپر جھوٹ ہے۔ جب تم کہتے ہو کہ متع جائز ہے، اور پھر کہا جائے کہ تمہارے فلاں عالم نے فلاں مجتہد نے متع کیا تو پھر رونے لگتے ہو، کیا بات ہے؟ پھر رو تو نہیں۔ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے اور اس نے متع کیا ہے خمینی نے، اور پھر تم کہتے ہو کہ نہیں یہ جھوٹ ہے۔ بھئی یہ کہو کہ یہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ ایک شخص کہہ رہا ہے اور ایسی بات کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے نزدیک جائز ہے، ہاں، یا پھر تم ایسا گواہ لے آؤ، کہو کہ اس وقت یہ موجود تھا، اس دن متع نہیں ہوا، پھر تو بات بنتی ہے نا۔ لیکن نہیں، رونا ہے۔ کیوں بھئی روتے ہو؟ زیادہ ٹائم میں ضائع نہیں کرنا چاہتا، آپ خود ہی وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ ناظرین کرام، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ کیا کوئی شخص اس قدر اخلاق سے عاری ہو سکتا ہے، اس قدر انسانیت سے گر جاتا ہے کہ وہ دودھ پیتی بچی سے بھی متع کر لے؟ جی، دودھ پیتی بچی سے بھی متع کر لے، کم سن لڑکیوں سے متع کر لے، محرم رشتے جو ہیں ان کے ساتھ بھی متع کر لے۔ یہ ساری چیزیں ان کی کتب کے اندر موجود ہیں، اور پھر میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے دوبارہ سے یہ بات اپنی دہرانے لگا ہوں کہ میں اس کو نکاح نہیں سمجھتا۔ ان کی کتابوں کے اندر بھی جو نکاح ہے، یا قرآن مجید کے اندر جو نکاح ہے، اس کے اندر نکاح کے لیے خاص طور پر ولی کی اجازت ہے، متع میں ولی کی اجازت نہیں ہے۔ نکاح کے اندر جو ہے وہ نفقہ ہے، نان و نفقہ، سکنا، جبکہ متع کے اندر نہ نان و نفقہ ہے نہ سکنا ہے۔ اسی طرح نکاح کے اندر جو ہے، جو نکاح دائمی ہے، جو حقیقی نکاح ہے، جو اصلی نکاح ہے، اس کے اندر جو عورت کو وراثت ملتی ہے مرد سے، مرد کو وراثت ملتی ہے عورت کے مال سے، یہاں پر وہ چیز بھی مفقود ہے۔ اسی طرح اگر جھگڑا ہو جائے تو مرد جو ہے وہ عورت کو طلاق دیتا ہے۔ نکاح، یہ جو نکاح ہے اس کے اندر طلاق ایک بہت بڑا چیپٹر ہے۔ متع کے اندر وہ بھی مفقود ہے، اسے کس طرح نکاح کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نکاح جو ہوتا ہے اس کے اندر اگر مرد اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھ لے تو اس پر لعان باقاعدہ ایک موضوع ہے، باقاعدہ ایک جو ہے وہ حکم ہے، تو لعان
ہوتا ہے، یعنی مرد عورت پر لعنت کرے گا، عورت مرد پر لعنت کرے گی، اس کے اندر وہ چیز بھی مفقود ہے، نہ اس کے اندر جو ہے وہ لعان ہے، نہ اس کے اندر رجوع ہے، نہ اس کے اندر طلاق ہے، نہ اس کے اندر گواہ ہیں، نہ اس کے اندر جو ہے وہ خطبہ ہے. تو یہ ساری چیزیں نکاح کے ساتھ تو اس کی ریزمبلنس ہی نہیں ہے، مشابہت ہی نہیں ہے. تو اس قدر جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ شہوت سوار ہے کہ وہ اس کتاب، یہ میرے پاس کتاب ہے ان کی توضیح المسائل کے نام سے. توضیح المسائل یہ خمینی صاحب کی کتاب ہے، حجت الاسلام آیت اللہ العظمی آقائی الحاج سید روح اللہ الخمینی، ٹھیک ہے، اس کی یہ کتاب ہے توضیح المسائل، اور یہ لاہور سے شائع ہوئی ہے. یہ کتاب کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 376 ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کسی شیرخوار کے ساتھ، کسی شیرخوار بچی کے ساتھ مثلا 2 دن متع کرے تو شیرخوار بچیوں کے ساتھ بھی متع ہے. یہ مسئلہ نمبر 2499 ہے. 2488 نمبر جو مسئلہ ہے اس میں ہے مثلا اگر شوہر کسی شیرخوار لڑکی سے نکاح کرے تو عورت اس لڑکی کو دودھ نہ پلائے، کیونکہ اس لڑکی کو دودھ پلائے تو شوہر اپنی بیوی کی ماں اور اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی. اب مجھے بتائیے آج کی اس دنیا میں جس متعہ کو اہل التشیع پھیلانا چاہ رہے ہیں، عام کرنا چاہ رہے ہیں، جس کو ایک ٹی وی چینل پر ان کے ہی ایک بڑے ڈاکٹر حسین اکبر صاحب نے کہا کہ اگر لڑکی لڑکا ہاسٹل میں ہیں تو وہ وہیں پر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ متع کا معاملہ کر لیں اور جب تک رہیں وہ سارا کچھ ہو. ان کے نزدیک متع اس قدر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں اگر کوئی لفظ کہوں اور انہیں برا لگے تو میں معذرت کرتا ہوں کہ وہ کبھی ہے، غلیظ ہے، کوئی فطرت سلیمہ بالخصوص کوئی مسلمان وہ قبول ہی نہیں کر سکتا کہ آپ ایک شیرخوار بچی کے ساتھ کریں. اور پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ حضرت خمینی صاحب نے جو ہے ان کا ایک شاگرد ہیں سید موسیٰ الموسوی، انہوں نے، یہ خمینی صاحب کے شاگرد ہیں اور انہوں نے اہل سنہ کا مسئلہ قبول کر لیا تھا. انہوں نے باقاعدہ بہت ساری پھر کتابیں بھی لکھیں اور اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ میں آئی وٹنر ہوں کہ خمینی صاحب نے ایک 4 سال کی بچی کے ساتھ متع کیا اور وہ بچی چیخ چلا رہی تھی. کہتے ہیں جب میں خمینی صاحب کے سامنے آیا تو خمینی صاحب نے میرے چہرے پر جو ہے وہ ناگواری کے آثار دیکھے کہ یہ کس طرح کا معاملہ ہے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم جو ہے اس متع کو جائز سمجھتے ہو یا ناجائز سمجھتے ہو، میرے چہرے کی ایکسپلینیشن دیکھ کر. تو وہ کہنے لگے کہ میں اس وقت اس کیفیت میں نہیں تھا کہ میں انکار کر دیتا، کیونکہ میں ان کے متحد تھا، شاگرد تھا. تو میں نے اس وقت کہا کہ ہاں متع تو متع ہی ہے. تو لیکن وہ اس وجہ سے ان کے اس پورے اسکول آف تھاٹ کو جسے یہ اہل بیت کے اوپر منسوب کرنا چاہتے ہیں، اہل بیت کے کندھے پر رکھ کر چلانا چاہتے ہیں، وہ شخص انہوں نے باقاعدہ تشیع کو چھوڑ دیا اور بالآخر جناب خمینی صاحب نے ان کو قتل کروا دیا. سید موسیٰ الموسوی بہت بڑے اسکالر تھے، ان کو قتل کروا دیا گیا. تو یہ جو متع ہے یہ کیا کوئی شخص آن کرے گا کہ اپنی بچی کے ساتھ جو دودھ پیتی بچی ہو کسی کو متع کروا دے؟ اور پھر یہ فرما رہے ہیں کہ متع مذہب اہل بیت ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ دلائل دے رہے ہیں قرآن مجید کی آیت سے جس میں متع کا ذکر نہیں ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا کوئی ترجمہ تو ہوگا، ترجمہ نہیں کر رہے تو بھائی اس کا ترجمہ کرنا چاہیے. اور جو ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ غلط ہے، اس کو میں آن نہیں کرتا اور یہ بھی آن نہیں کر سکتے. قرآن مجید سے کسی بھی لفظ سے وہ متع جو ہے وہ نکاح شامل نہیں ہے. دوسری یہ بات ہے کہ نکاح متع کے اندر کوئی بھی غیرت مند اپنی بیٹی کو 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے ایک مٹھی جو، یہ تو کہہ رہے ہیں نا کپڑے کے بدلے کر لیا، تو ان کے نزدیک یہ خمینی صاحب نے باقاعدہ لکھا ہے توضیح المسائل کے اندر کہ 1 مٹھی جو یا 1 مٹھی گندم، مٹھی کتنی ہوگی، یہ کیا ویلیو ہوگی، وہ دے کر بھی متع کیا جا سکتا ہے.
اتنی سی تھوڑی سی بلکہ اس سے بھی کم قیمت ہو تو اس پر جو ہے وہ متع کیا جا سکتا ہے اور متع ہونا چاہیے۔ اچھا آپ اہل بیت کا بیان کرتے میں اہل بیت کے متعلق یہ کہنا چاہوں گا کہ میں جس اہل بیت کو مانتا ہوں، میرا ایمان ہے ان پر، وہ سارے نکاح کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں، ان میں نکاح کی سنت تھی، نکاح وہ جو اہل السنہ کا، اہل الحدیث کا نکاح ہے وہ نکاح تھا، نہ کہ دائمی نکاح، یہ جو دائمی نکاح ہے اس کی بات ہو رہی ہے جس کو قرآن مجید آن کرتا ہے۔ جناب میں جو بیان کر رہا تھا رہ گیا، کہتے کوئی شرط نہیں ہوتی تھی، کوئی شرط نہیں ہوتی تھی۔ مولوی صاحب میں بتاتا ہوں شرطیں تھیں یا نہیں تھیں۔ ناظرین اس بندے کو میں نے اس لیے کہا تھا نا، اس نے پڑھنے نہیں دیا مجھے۔ ابن حجر اسقلانی کیا لکھتا ہے توجہ فرمائیں، شرح نبوی معذرت کے ساتھ امام نبوی لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ کہتے ہیں متع کی شرطیں نہیں تھیں۔ اتفق العلماء، اہل سنت علماء کا اتفاق ہے، علی ان هذه المتعہ، یہ متع کانت نکاحن، یہ متع نکاح تھا۔ کس کا؟ اہل سنت نہیں، یہ متع زنا تھا۔ کون کرتے تھے؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ففعلنا، ہم کرتے تھے۔ آگے ابھی تو بتاتا ہوں، آگے کہتے ہیں لا میراث فیہا، اس کی شرط ہے کہ اس میں میراث نہیں ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں جدائی ہے بے انقضاء الاجل من غیر طلاق، یہ شرط ہے متع کی۔ انہی شرائط کی وجہ سے اور پھر نہیں پتا بھائی مجھ سے پوچھ لے، میں بتاؤں گا۔ جھوٹ کیوں بولتے ہو نیشنل چینل پہ بیٹھ کے کہ متع کی شرطیں نہیں تھیں؟ خاموش، بولنا نہیں، چیخنا نہیں۔ جھوٹ بولا اس بندے نے، کہتا ہے شیعہ کہ ہاں متع میں عدت نہیں ہوتی، ایک حوالہ نہیں دیا۔ اور عدت ہوتی ہے، ہمارے فقہا کا اجماع ہے ساری توضیح المسائل میں، اور کہا ولی کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتے ہو۔ باقرہ لڑکی شادی نہیں کر سکتی، چاہے وہ متع ہو چاہے وہ عقد دائم ہو۔ امام خمینی پہ جھوٹ بولا، کہا کہ جی اس نے کہا ہے کہ بغیر ولی کی اجازت کے۔ امام خمینی نے اپنی کتاب تحریر الوسیلہ جو توضیح المسائل ہے ان کی، اس میں لکھا کہ لڑکی، باقرہ لڑکی بغیر ولی کی اجازت کے متع نہیں کر سکتی۔ جھوٹ روایتیں مجھے سیوت کتاب دکھا رہا ہے، وہ ہمت کر سند پڑھ، مرد ہے تو سند پڑھ، یہاں پہ سمجھ جاؤں گا میں، لہرانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ سند پڑھ، موسوی کی چھوٹی اس سے استدلال کیا، کہتے ہیں جی وہ فلاں کا امام خمینی نے متع کیا، اس کی فلاں فلاں ہو رہی تھی۔ وہ جھوٹی کتابیں لاتے ہو، شرم بھی نہیں آتی؟ نیشنل چینل پہ بیٹھ کے ایک صحیح روایت پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی تم میں، ایک صحیح روایت بھی پڑھ سکے، اور کتابیں یوں لہرا رہا ہے۔ اور آگے رکھنے سے کتابیں عالم ہو جاتا نا تو قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں وہ آیت نازل نہ ہوتی۔ تو لہذا اب میں نے ان کے سارے دلائل کا جواب دیے۔ کہتے ہیں حضرت ام کلثوم علی، میں یہ بھی چیلنج کرتا ہوں آصف بھائی، یہ کہتے ہیں ام کلثوم کا عمر سے شادی ہوئی، اپنی کتاب سے روایت پڑھیں کہ عمر نے رشتہ کیسے مانگا تھا۔ مصنف عبد الرزاق میں 4 روایتیں ہیں۔ چھوٹی بچی کے پنڈلی سے کپڑا ہٹایا کس نے؟ حضرت عمر نے۔ وہ چھوٹی بچی جس کو ام کلثوم کہتے ہیں، مصنف عبد الرزاق کہتے ہیں، بچی کہتی ہے اگر تو امیر المومنین نہ ہوتا۔ وہ اتنی شرمناک روایتیں، چھوٹی بچی کے پنڈلی سے کپڑا ہٹایا عمر نے، تو بچی کہتی ہے اگر تو امیر المومنین نہ ہوتا میں تیری ناک توڑ دیتی، میں تیری ناک توڑ دیتی۔ تو یہ ان کی کتابوں میں شرمناک روایتیں اہل بیت کے بارے میں، کہتے جی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اب آصف بھائی میں نے ان کی ساری باتوں کے جواب دیے ہیں، اب انہوں نے نیو دلیل نہیں رکھنی کوئی، جو میرے سوال ہے ان کے جواب دینے ہیں تو دیں، دلیل نہیں رکھیں گے تو میں پھر جواب دوں گا۔ اچھا ہو گیا آپ کا؟ جی چلیں، نہیں پانی 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 پی لیں، شاید آپ کو ابھی ضرورت ہے پانی کی، تاکہ پھر آپ کو آدھا گھنٹہ اور لگے بولنے میں۔ پانی پی لیں، ہو گئی آپ کی ساری باتیں پوری، سارے دلائل دے دیے آپ نے۔ وہ 10 دفعہ کہا ہے سائیڈ نہیں لونا، آگے بڑھاؤ پروگرام، ہوسٹ ہو یا سائیڈ لینے والے ہو؟ نہیں بس آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں نے ٹوکا نہیں نا، ہو گیا پورا پروگرام، آپ نے دے دیے سارے۔ کہہ تو رہا ہوں بار بار، چلیں ختم ہو گئی دلائل سن کے، بات ختم ہو گئی۔ چلیں ٹھیک ہے۔